بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی بہترین ون لائن خبریں سننے سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ چند گھنٹے سویڈن کی وزیر اعظم رہ کر استعفیٰ دینے والی میگڈیلینا اینڈرسن دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ وہ دوبارہ عہدہ سنبھالنے والی سویڈن کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہے۔ کچھ روز پہلے اس نے اتحادی پارٹی کی حکومت سے الگ ہونے پر وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے چند گھنٹوں بعد ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹ سے شکست دے دی۔ کھیل کے 5ویں اور آخری دن پاکستان نے بغیر کسی نقصان کے 109 رن سے کھیل کا آغاز کیا اور بنگلہ دیش کو 202 رنز کا ہدف 2 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ کافی پینے والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اب اس کا باقاعدہ استعمال دماغی امراض مثلاً ڈائمینشیا اور الزائمر کو ٹال سکتا ہے۔ 18 ماہ تک روزانہ کافی پینے سے دماغی زوال کا خطرہ 18% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھارت کو گوگل اور مائیکروسافٹ کے بعد ٹوئٹر کے سی ای او کا عہدہ بھی مل گیا۔ ٹوئٹر کے سی ای او جیکب ڈورسی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد اب ٹوئٹر کے نئے سی ای او پارگ اگروال منتخب ہو گئے ہیں۔ وہ کنزیومر انجینئرنگ میں اپنے کام کی وجہ سے ٹوئٹر کے پہلے ممتاز انجینئر بن گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کورونا کی نئی قسم اومیکرون سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عوام ویکسین کا کورس مکمل کریں اور ماسک لازمی پہنیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ بات یقینی ہے کہ نئی قسم اومیکرون امریکہ بھی پہنچے گی۔ جب اومیکرون آئے گا تو امریکہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ روس نے آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز کروز میزائل کے ایک اور کامیاب تجربے کا دعویٰ کیا ہے۔ میزائل نے آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز رفتاری سے 400 کلومیٹر دور اپنے ہدف کو بالکل درست نشانہ بنایا۔ یہ زمین اور سمندر میں 1000 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی آرمی چائنا اور روس کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجیوں کی تعداد اور اڈوں میں اضافہ کرے گی، جبکہ ایران کو روکنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں اپنی آرمی کو برقرار رکھے گی اور آسٹریلیا میں فوجی تنصیبات کو اپ گریڈ کرے گی۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک نیا دفاعی اتحاد قیام میں آیا ہے جسے آکوس کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس اتحاد میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا شامل ہیں اور ان کا مقصد چائنا کی ترقی کا مقابلہ یا اس کو روکنا ہے۔ کورونا کی نئی قسم پر جنوبی افریقہ کو تنہا کرنے پر اقوام متحدہ کو شدید تشویش ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا کی نئی قسم کی پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش میں جنوبی افریقہ پر سفری پابندیاں عائد کرنے پر ان کو شدید تشویش ہے۔ آج کل گھر تو گھر گاڑیوں کی چوری چکاری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ اپنی کار کو کسی سنسان جگہ پارک کرتے ہیں تو گھبرائیے نہیں، بلکہ پارک کرنے کے بعد ٹائر میں ایک خالی پلاسٹک کی بوتل اٹکا دیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کی کار چلانے کی کوشش کرے گا تو بوتل کی آواز سے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ ایک ایسا شہری منظر عام پر آیا ہے جو طیارے کے لینڈنگ گیئر یعنی پہیوں میں چھپ کر امریکہ پہنچ گیا۔ طیارے کی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد شہری کو امریکی امیگریشن حکام کی تحویل میں دے دیا گیا، جو اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے زرعی قوانین کو واپس لینے کے فیصلے کے بعد انڈین پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے قوانین کو ختم کرنے کے لیے بل پیش کر دیا۔ 19 نومبر کو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے تینوں زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ چائنا نے ایٹمی معاملات میں امریکہ اور یورپ کے دوہرے معیار کی پالیسی مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر یورینیم کی کم افزودگی پر زور دینے والے یہ ممالک خود اس پر عمل نہیں کرتے۔
چائنا نے امریکہ اور یورپ کے دوہرے رویے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ ممالک اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ایران 3.7% سے زائد یورینیم افسود نہ کرے، جبکہ خود 90% سے زائد افسودہ یورینیم ٹنوں کے حساب سے آسٹریلیا منتقل کر رہے ہیں۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند تنظیموں نے مسلمانوں کی ایک اور تاریخی مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے کی ٹھانتے ہوئے ریاست اتر پردیش کی شاہی مسجد میں شری کرشن کی مورتی رکھنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد حکام نے پورے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ افغانستان میں عبوری حکومت کے وزیر اعظم ملا حسن نے عالمی برادری اور رفاہی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کرنے، ورنہ بھوک اور افلاس کے باعث ملک مزید مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ملا حسن نے افغان عوام کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی پہلی ترجیح افغان عوام کو مشکلات سے نکالنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان عوام کی ان مشکلات کو طالبان کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات نے قانون محنت کی خلاف ورزی پر انتہائی جرمانہ 10 ملین درہم مقرر کیا ہے۔ جو ادارہ بھی ان میں سے کسی ایک خلاف ورزی کا مرتکب پایا جائے گا، اس پر سال میں ذمہ دار آجر کو کم از کم 1 برس کی قید سزا اور زیادہ سے زیادہ 10 ملین درہم کا جرمانہ ہوگا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔